جس طرح اس دنیا میں خدا، بھگوان یا گوڈ کو ماننے والے الگ الگ دھرم موجود ہیں، اسی طرح شیطان اور بری طاقتیں بھی یہاں موجود ہوتی ہیں۔ انہی طاقتوں میں ایک بری طاقت وچ کرافٹس ہے۔ جادو ٹونا کرنا شیطان کے ماننے والوں کا ایک مذہبی تعلق تھا۔ پیگنزم، ہندوازم، کنفیوشیزم اور نیٹو امریکن وچ کرافٹس کو پرانے وقتوں میں پریکٹس کیا کرتے تھے، اور ان مذاہب میں ایسے پریکٹس کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہمیشہ سے ہی رہی ہے۔ دو گروپس میں وچ کرافٹ کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہوہ نے اسرائیلیوں کو ان لوگوں سے خبردار کیا تھا جو گھنونے کام کرتے اور لوگوں کی بلی چڑھاتے ہیں۔ بائبل کے ایک چیپٹر میں جب موسیس نے فرعون کے سامنے اپنی لاٹھی کو سانپ میں بدلا تو فرعون کے دربار میں موجود کچھ جادوگروں نے بھی ایسا ہی کیا، اور یہی وچ کرافٹ تھا، یعنی جادو ٹونا، جو بری اور شیطانی علم کی ایک برانچ ہے۔ اسلام کے مطابق وچ کرافٹ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سفید اور ایک کالا جادو۔ جادو کا یہ علم ہزاروں سال پہلے بیبیلون کے شہر میں دو فرشتوں کے ذریعے اتارا گیا تھا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لیکن لوگوں نے اس علم کا غلط استعمال کیا اور اسے کالا جادو بنا دیا۔ اسلام میں کالا جادو اور وچ کرافٹس کو سختی سے برا مانا گیا ہے اور اسے کرنے والوں کو سخت سزا دینے کی بات کہی گئی ہے۔ اگر ہندو دھرم کی بات کریں تو پرانوں میں جادو ٹونوں کو مینشن کیا گیا ہے، اور پرانوں میں ڈاکینی اور یوگنی جیسی ڈائن کا ذکر آیا ہے جن کا تعلق دیوی کالی سے ہے، جو بہت ہی ظالم اور خطرناک ہوتی ہیں۔ ایسا مانا جاتا تھا کہ جن عورتوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے یا جو پریگنسی کے دوران مر جاتی ہیں وہی ڈائن کا روپ لے لیتی ہیں، اور ان کا کھانا لوگوں کا خون ہوتا ہے۔ 1912 میں انڈیا میں ڈائن کو پکڑنے اور جادو ٹونے کی کہانیاں بہت مشہور ہوئیں جسے اس زمانے میں ریکارڈ کی گئی تھی۔ لیکن بھارت کے کئی گاؤں اور دیہات میں ان ڈائن کو اچھا بھی مانا جاتا تھا جو لوگوں کی مدد کرتی تھی۔ جادو ٹونے کو کرنے والی زیادہ تر ماہرین عورتیں ہوتی ہیں جنہیں چڑیلیں کہا جاتا ہے۔ یہ چڑیل ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کے پاس کالے جادو کا علم ہوتا ہے، اور یہ اپنے اس علم کی مدد سے کسی بھی انسان یا حالات کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ یہ چڑیل شیطان اور بری طاقتوں کی پوجا کرتی ہیں اور اپنے جسم اور شکل کو بدلنے کی بھی پاور رکھتی ہیں۔ یہ کسی بھی شیطان یا بری آتما کو اپنے قابو میں لا کر ان سے کام بھی کروا سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں ہر علاقے کے لوگ چڑیلوں سے ڈرتے تھے۔ اور تنتر منتر کی مدد لیتی ہیں، اور کئی بار جانوروں اور چھوٹے بچوں کی بلی بھی چڑھا دیتی ہیں۔ ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ کوئی بری چڑیل جوان ہو کر کسی انسان کو اپنی طرف مائل کر کے اس کے ساتھ ریلیشن بھی بناتی ہے، اور اس طرح اس چڑیل کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ پرانے وقتوں سے ہی اس دنیا میں چڑیل موجود تھی کہ جیسے ہی لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ عورت ایک چڑیل ہے تو وہ اسے پکڑ کر جلا دیا کرتے تھے۔ ویسے تو جادو ٹونے ہر زمانے میں پائے جاتے تھے اور ہر تہذیب میں اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن سال 1450 سے لے کر سال 1750 کے بیچ یورپ میں جادو ٹونا بہت ہی جلدی سے پھیلا، جس کے نتیجے میں چرچ نے یہ قانون بنایا کہ جو عورت بھی جادو ٹونے کی پریکٹس کرتے ہوئے پکڑی گئی تو اسے موت کی سزا دی جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس عورت پر بھی ڈائن ہونے کا شک ہوتا تو اسے بنا کسی تحقیق کے زندہ جلا دیا کرتے تھے۔ یورپ میں 1450 کے بعد صرف 100 سالوں کے اندر 2 لاکھ سے بھی زیادہ عورتوں کو ڈائن کے نام پر سزائے موت دی گئی تھی۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کئی عورتیں ایسی تھیں جو دراصل چڑیلیں نہیں تھیں۔ اس حادثے کو وچ ٹرائلز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یورپ میں ڈائن کو پکڑنے کے لیے خاص طور پر ماہر لوگ ہوتے تھے جو ان چڑیلوں کو پکڑتے اور سزا دیتے تھے۔ انہیں وچ ہنٹڈ کہا جاتا تھا۔ کنگ اور پوپ کی طرف سے وچ ہنٹرز کو اچھی خاصی تنخواہ اور قانونی کارروائی کرنے کا بھی حق حاصل تھا۔
ہسٹری میں کچھ ایسی عورتوں کا ذکر بھی ملتا ہے جن میں واقعی چڑیلنے والی خاصیت تھی، جو کھلے عام جادو ٹونے کی پریکٹس کرتی پائی گئی تھی۔ ان میں سے سب سے مشہور نام مدر شپٹن کا تھا۔ 16ویں صدی میں انگلینڈ میں اس عورت کا جنم ہوا تھا۔ یہ بچپن سے ہی بے حد بدصورت اور عجیب و غریب تھی۔ اس کی ماں پر چڑیل ہونے کا الزام تھا اور ایسا مانا جاتا تھا کہ کسی شیطان سے تعلق بنانے پر اس نے شپٹن کو جنم دیا تھا۔ شپٹن جب بڑی ہوئی تو وہ لوگوں سے ہمیشہ دور اور اکیلی رہا کرتی تھی اور زیادہ تر وقت ایک غار میں گزارتی تھی۔ شپٹن لوگوں کو ان کی زندگی کے متعلق فیوچر بھی بتاتی تھی اور وہ اتنی مشہور تھی کہ وہاں کا بادشاہ بھی اس کے پاس آیا کرتا تھا۔ لیکن چرچ نے شپٹن کے خلاف قانونی کارروائی کی اور اسے جیل میں ڈال دیا۔ قید خانہ میں ہی اسے سال 1561 میں مدر شپٹن کی موت ہو گئی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس نے موت سے پہلے کچھ پیشن گوئی کی تھی جو بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ ان میں سے دا گریٹ فائر آف لندن اور دوسری امریکن سیور فائر تھی۔ انگلینڈ میں آج بھی شپٹن کا غار موجود ہے جسے ایک ہینٹڈ مانا جاتا ہے۔ ایلس کیٹل آئرلینڈ کی پہلی عورت تھی جسے چڑیل قرار دیا گیا تھا۔ اس عورت نے کئی مردوں سے الگ الگ شہروں میں شادیاں کی تھیں اور وہ سبھی مرد بیمار ہو کر مر گئے تھے۔ کچھ ہی وقت میں اس کا خوف پورے علاقے میں پھیل چکا تھا۔ جب اس عورت کے آخری شوہر کی موت ہوئی تو خود اس کے بچوں نے اس پر جادو ٹونے کرنے کا الزام لگایا۔ 17ویں صدی کے دوران سوڈان میں ایک خطرناک چڑیل رہتی تھی۔ اس بیوہ عورت پر کالے جادو اور بچے چرانے کا الزام تھا جو خود اس کی بیٹی نے اس پر لگایا تھا۔ اس کی بیٹی کا کہنا تھا کہ کالے جادو کے لیے اس نے اپنے ہی نواسوں کو شیطان کے لیے بلی چڑھا دیا تھا۔ اس عورت کو گرفتار کیا گیا اور الزام ثابت ہونے پر اسے زندہ جلا دیا گیا۔ 19ویں صدی میں امریکہ میں ایک چڑیل رہا کرتی تھی جس نے وہاں ووٹوں کی بنیاد رکھی۔ وہ عورت یہاں جادو ٹونے کی کھلے عام پریکٹس کیا کرتی تھی اور اس طرح اس کے پیروکار دن بہ دن بڑھتے چلے گئے۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ عورت کالے جادو کی مدد سے اپنا جسم تبدیل کر سکتی ہے، اس لیے اسے ماننے والے اب بھی اسے زندہ سمجھتے ہیں اور اس کی قبر پر جا کر عجیب و غریب طریقے سے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔